اللہ کے نام پر دیتے جا، اللہ کے نام پر دیتے جا۔ انسپکٹر چڑھا اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے کہ فقیر نے کھڑکی کا شیشہ بجایا۔ اسی وقت ڈرائیور گاڑی کو آگے لے گیا۔ انسپکٹر چڑھا کو یہ آواز اور چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ انسپکٹر کو کچھ یاد آنے لگا۔ کئی سال پہلے کی یادیں تازہ ہونے لگیں، جب جنگل سے دور گندے نالے کے کنارے آباد کچی بستی میں فقیروں کے کئی خاندان آباد تھے۔ بے شمار چھوٹے بچے جنگل میں جا کر بھیک مانگتے تھے۔ ججی ججی، اماں نے آواز لگائی، اٹھو اور کام پر جاؤ۔ صبح ہی صبح چڑیا اماں نے آواز لگائی۔ ججی اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ابا چڑا بھی بھیک مانگتے تھے اور اب ججی کو بھی اسی کام پر لگا دیا تھا۔ چڑیا اماں نے چولہے پر چائے رکھا۔ سب بچے چولہے کے ارد گرد بیٹھے چائے کے منتظر تھے۔ چڑیا اماں پیالوں میں چائے ڈال کر سب کے سامنے رکھی۔ بچے چائے پی کر اپنا اپنا کشکول اٹھا کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ ججی چڑا بھی اپنی سب سے چھوٹی چڑیا بہن کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کا رخ کیا۔ ہر روز ججی چڑا بڑے چوک میں بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ وہ بچپن سے بھیک مانگ رہا تھا، مگر اب نہ جانے کیوں جب جانور اسے بھیک نہ دیتے یا اس کی فریاد سن کر انسنی کر کے گزر جاتے تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ اب ججی چڑا فریاد نہ کرتا بلکہ اپنا کشکول آگے کر دیتا۔ جس نے کچھ دینا ہوتا اس کے کشکول میں ڈال کر آگے بڑھ جاتے۔ بہت سے جانور تو اب اسے یہ بھی کہتے تھے کہ اسے کوئی کام کرنا چاہیے، بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ ججی چڑا شرمندہ ہو جاتا، اسے بھیک مانگنے کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں آتا تھا۔ شام کو جب وہ اپنے چڑا ابا کو دن بھر کی کمائی کا حساب دیتا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتے اور کہتے، ہر روز کم پیسے لاتے ہو، تم سے زیادہ تو ننھی چڑیا لے آتی ہے، اسی سے ہی بھیک مانگنا سیکھ لو۔ ججی چڑا خاموشی سے اپنے چڑا ابا کی ڈانٹ سنتا۔ ننھی چڑیا کو تو جانور بھیک دے دیتے، مگر اسے بھیک دینے کے بجائے کام کا مشورہ دیتے۔ ایک دن ججی چڑا نے بھیک مانگنے کے لیے لومڑی کے سامنے کشکول رکھا تو اس نے ججی چڑا کا کشکول اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دیا اور کہا، اتنے ہٹے کٹے ہو، کوئی محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ ریچھ نے کہا، یہ پیشہ ور گداگر ہیں، عادت کہاں ہے انہیں محنت کرنے کی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر ججی چڑا اس سے زیادہ برداشت نہ کر سکا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر بھاگا اور وہاں سے کہیں دور آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ شام کو جب خالی کشکول لے کر گھر لوٹا تو چڑا ابا کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ ججی چڑا نے اپنے ابا سے کہا کہ وہ اب بھیک نہیں مانگے گا بلکہ محنت کرے گا تو چڑا ابا نے اسے ایک تھپڑ مارا اور کہا، فقیر کا بیٹا فقیر ہی رہتا ہے، تم کام کر کے کیا تیر مار لو گے؟ ججی چڑا نے بھیک مانگنے سے انکار کر دیا تو چڑا ابا نے اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ چڑیا اماں
نے اسے بہت روکا مگر وہ روتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ سب کا خیال تھا کہ رو دھو کر ججی چڑا گھر واپس آ جائے گا، مگر ججی چڑا نے گھر ہی نہیں یہ بستی بھی چھوڑ دی تھی۔ رات ججی چڑا نے درخت پر گزاری۔ صبح ہوتے ہی جنگل کا رخ کیا، بھیک مانگنے کے لیے نہیں بلکہ محنت مزدوری کر کے باعزت روزی کمانے کے لیے۔ مگر جہاں بھی کام کی تلاش میں جاتا جانور اسے جھڑک دیتے، پہلے اپنا حلیہ درست کرو پھر کام کرنے آنا۔ اس کا گندا حلیہ دیکھ کر کوئی اسے اپنے ہاں کام پر رکھنے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر ایک سبزی فروش بھالو کو اس کے حال پر رحم آ گیا۔ اس نے ججی چڑا کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا۔ ججی چڑا ٹرک سے سبزیوں کی پیٹیاں اتار کر سبزیاں ٹوکروں میں بھر کر فروخت کرتا اور رات کو اسی مکان میں سو جاتا۔ سبزی فروش بھالو رحم دل تھا، اسے اپنے ساتھ کھانے میں بھی شریک کر لیتا اور ہر طرح سے خیال رکھتا۔ اسی کے مشورے پر ہی ججی چڑا نے پڑھنا شروع کیا۔ صبح اسکول جاتا اور شام کو سبزی فروخت کرتا۔ جس دن ججی چڑا نے میٹرک کیا اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ سبزی فروش بھالو کے تعاون سے وہ جنگل پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ نوکری کے ساتھ اس نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ جوڑا۔ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ محکمے میں ترقی کے لیے ہونے والے امتحانات بھی دیتا گیا اور بہت جلد پولیس انسپکٹر کے عہدے پر پہنچ گیا۔ اپنی اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ ججی چڑا کو اس تمام عرصے میں کبھی اپنی پرانی بستی جانے کا خیال نہ آیا، مگر آج اس فقیر چڑے کی آواز سن کر بہت کچھ یاد آ گیا۔ انسپکٹر بن جانے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں سے ملے اور انہیں یہ بتائے کہ فقیر کا بیٹا بھی افسر بن سکتا ہے۔ یہ سوچ اسے کچی بستی کی طرف لے گئی، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچی بستی کا نام و نشان نہ تھا۔ سر جی آفس آ گیا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا کہ ڈرائیور کی آواز سے چونک گیا۔ وہ اپنے آفس پہنچ چکا تھا۔ مگر ضعیف فقیر کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لے کر اسی چوک پر گیا۔ وہ فقیر اسی چوک میں کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ انسپکٹر چڑا گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے فقیر کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے فقیر نے اپنا کشکول اس کے سامنے کر دیا۔ انسپکٹر چڑا کشکول ہاتھ سے لے کر نیچے رکھا اور پیار سے کہا، ابا اب تو چھوڑ دیں بھیک مانگنا۔ فقیر نے حیرانی سے دیکھا۔ ابا پہچانے، میں آپ کا بیٹا ہوں ججی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ابا سے لپٹ گیا۔ چڑا ابا نے کہا، میرا بیٹا ججی، تم بڑے افسر بن گئے ہو۔ انسپکٹر چڑا نے مسکرا کر اپنے ابا کو دیکھا اور کہا، ابا مجھے میری ماں اور بہن بھائیوں کے پاس لے چلیں۔ وہ جنگل سے دور ایک کچی بستی میں آئے۔ انسپکٹر چڑا ابا کے ساتھ
ایک جھونپڑی میں داخل ہوا۔ انسپکٹر چڑا نے اپنی چڑیا اماں کا پوچھا۔ چڑا ابا نے بتایا کہ انہیں ٹی بی ہو گئی تھی اور علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب اس دنیا میں نہ رہی۔ یہ سن کر انسپکٹر چڑا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ابا، میں تو اماں کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ پانی پی کر انسپکٹر چڑا نے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھیک مانگنے گئے ہیں۔ انسپکٹر چڑا نے اپنے چڑا ابا سے کہا، دیکھا ابا، آپ نے بھیک مانگنے کا نتیجہ، اس پیشے کی وجہ سے آپ نے سب کو تباہ کر دیا۔ کاش آپ ہم سب کو تعلیم دلواتے۔ تعلیم نہیں دلوا سکتے تھے تو محنت کرنا سکھاتے۔ دیکھیے، میں آج جو کچھ ہوں محنت کی وجہ سے ہوں۔ محنت کرنے والے پر اللہ بھی اپنا فضل کرتا ہے۔ آپ کہتے تھے نا کہ فقیر کا بیٹا ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے، تو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ فقیر کا بیٹا ہمیشہ فقیر نہیں رہتا۔ محنت سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اور میری تقدیر بھی محنت نے بدلی ہے۔ فقیری سے دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوتا اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو اپنا دوست رکھتے ہیں۔ چڑا ابا ججی چڑے کی بات سن کر رو پڑے اور کہنے لگے، مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں نے اپنے بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا اور تمہیں بھیک نہ لانے پر گھر سے نکال دیا۔ انسپکٹر چڑا خوش تھا کہ چڑا ابا کی سوچ بدل گئی ہے۔ انسپکٹر چڑا نے کہا، ابا، اب بھی واپسی کا راستہ موجود ہے۔ ہم میں سے آئندہ کوئی بھی بھیک نہیں مانگے گا۔ اتنی دیر میں چھوٹے بہن بھائی بھی آ گئے اور اپنے بڑے بھائی سے مل کر بہت خوش ہوئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اب وہ بھیک نہیں مانگیں گے بلکہ اسکول جائیں گے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب ہم بھیک نہیں مانگیں گے یہ کہہ کر سب نے اپنے اپنے کشکول توڑ ڈالے۔ آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں۔ فی امان اللہ۔